السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ ایک طرف پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی کارروائی ہے جس میں وزیر اعظم عمران خان کو جیت ہوئی ہے، اور دوسری طرف ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا ایک جملہ ہے جس نے وزیر اعظم عمران خان کی جیت کا مزہ کرکرا کر دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دودھ دینا، وہ بھی مینگنیاں ڈال کے، تو لگ رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو دودھ دیا گیا ہے لیکن مینگنیاں ڈال کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ جیت آپ کی نہیں تھی، آپ کو دلائی گئی ہے۔ فواد چوہدری صاحب نے کہا ہے کہ وہ جو بڑا عرصے سے، کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ صفحہ ایک نہیں، صفحہ ایک نہیں، وہ دیکھ لیں کہ صفحہ تو ایک ہے۔ تو ظاہر ہے وہ اب یہ ساری چیزیں اب ایک میسج حکومت یا حکومتی وزیر دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظاہر اس میسج دینے کا جو انداز ہے وہ پھر چیزوں کو ایکسپوز کر رہا ہے مزید۔ آج پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا اور حکومت نے پتہ نہیں کتنے بل پاس کروائے، مطلب عجیب و غریب کیفیت ہے۔ ظاہر ہے جس طرح یوں وہ جو ہم کہتے ہیں سندھی میں، جس طرح برسات میں اپنا سامان، ساز و سامان اندر نہیں کرتے ہوتے، گوداموں میں رکھتے ہوتے، جب بارش آئے، سیلاب آئے، پھر کہتے ہیں کہ یار کوشش کرو کہ سامان جتنا میکسیمم بچایا جا سکے بچائے، اندر کریں فوراً۔ تو افراتفری، تو جس طرح افراتفری میں قانون پاس کروائے گئے ہیں، تو اس میں افراتفری میں ہی بیانات آ رہے ہیں۔ کل پرسوں آپ دیکھ لیں کہ کوئی ایک زبان نہیں ہے کہ کتنی قانون سازی، کتنے بل آئے۔ ظاہر ہے وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی، لیکن میں تضاد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ظاہر نہیں ہوگا پارلیمنٹ کا کہ اس پہ ریکارڈ پہ چیز آ جائے گی کہ جی کتنے قانون پاس ہوئے ہیں، لیکن جتنے بھی ہوئے ریکارڈ ہوئے ہیں بھائی، مطلب ریکارڈ ٹوٹ گئے، توڑ دیا ریکارڈ۔ اس طرح شاید ہی کبھی ہوا ہو کہ مطلب ایک ہی ٹائم درجنوں قوانین پاس ہو گئے، 100 کے لگ بھگ۔ مطلب اب کہنے میں کیا ہے، حکومتی وزیر اگر کوئی ایک فگر نہیں دے رہے تو پھر میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ 100 سے زیادہ یا 100 کے قریب۔ لیکن کل آج جو قانون سازی ہوئی اس میں کل جو فہرست جاری کی گئی تھی وہ تھے 43 بلز، 28 حکومت کے تھے اور 15 اپوزیشن کے تھے، یا پرائیویٹ ممبر، اپوزیشن نہیں، پرائیویٹ بل تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب نے 2 روز پہلے جب اپنا وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات کی تھی اتحادیوں سے، تو اس کے بعد شیخ صاحب نے کہا تھا جی 32 ٹوٹل بل ہیں جی، تو 8-10 پیش کیے جائیں گے۔ آج جب یہ اب کارروائی بالکل پیک پر تھی، بلکہ کافی سارے بڑے بڑے قوانین پاس ہو چکے ہوئے تھے، تو فواد چوہدری صاحب جب میڈیا سے گفتگو کرنے باہر آئے پارلیمنٹ کے، تو انہوں نے کہا 71 بل پاس ہوں گے آج، تبھی ابھی کیونکہ جاری تھا سارا معاملہ، 71 بل پاس ہوں گے۔ اب پتہ نہیں کتنے ہیں، ظاہر ہے وہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جب آ جائے گا معاملہ، اس میں ریکارڈ پر آ جائیں گی چیزیں اسمبلی کے، تو پھر پتہ چلے گا، اور پھر بہت پتہ چل جائے گا کہ کون کون سے بل بتا کے پاس کیے گئے، کون کون سے بل جو ہیں وہ ایون ان کے اپنے پیش کرنے والے مشیر صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوگا، یا مشیر کو پتہ ہے تو وزیر اعظم صاحب کو بھی نہیں پتہ ہوگا کہ جی کتنی لیجسلیشن ہونی تھی، کتنی ہو گئی ہے، کتنی رہ گئی ہے، رہ تو خیر نہیں جانی تھی۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ مطلب اس طرح پارلیمنٹ میں ہوتا نہیں ہے کہ حکومت مطلب الگ الگ موقف ہو وزراء کا، کوئی وزیر کچھ کہہ رہا ہے، کوئی وزیر کچھ کہہ رہا ہے، وہ بھی فگر پر۔ تو یہ کمال ہوا ہے۔ ایک اور چیز ہوئی ہے، اب نواز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف، بلاول بھٹو، ان سب کا ریئیکشن تو آ چکا ہوا ہے، اور مریم نواز صاحبہ کا ریئیکشن وہی ہے کہ میں ڈرتی نہیں ہوں کسی سے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں ڈرتی نہیں ہوں، آج میں کھل کر بات کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے کھل کر بات کی ہے، اور ان کے متعلق کی ہے وہ جو انہوں نے آج الوداعی ملاقاتیں کی ہیں صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ، انہوں نے ایوان صدر میں ملاقات کی ہے۔ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں، جن کے پاس باقی 2 دن ہے میرا خیال ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر، 18، 19 اور 20 کو انہوں نے ان کی جو ہے انہوں نے چارج دے دینا ہے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کو، اور خود پشاور چلے جانا ہے۔ تو وہ آج انہوں نے الوداعی ملاقات بھی کی صدر مملکت سے، اور اس میں ایک دوست نے شرارت کی کہ جی انہوں نے شکریہ ادا کیا۔ تو میں نے کہا جی کس نے شکریہ ادا کیا؟ تو انہوں نے کہا جی صدر مملکت نے کیا ہوگا نا شکریہ ادا ان کا۔ تو بہرحال تو وہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی میں ان کا آج نام لے لیا، انہوں نے وہ نام کیوں لیا، کیسے لیا، وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں، لیکن پہلے مجھے میری سوئی نہ ایک اور جگہ اٹکی ہوئی ہے۔ شہباز گل صاحب، مطلب یہ وہ کردار ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہو گئے، شہباز گل صاحب ہو گئے، جن کو عموماً ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، مطلب ایک لگتا ہے کہ یار مطلب ان کو ڈسکس نہ کیا جائے، کیونکہ ان کی لیڈرشپ کو جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عامر لیاقت صاحب نے تو خیر کمال ہی کیا نا، انہوں نے وہ کہہ دیا کہ جی ہم آئے نہیں لائے گئے ہیں، خود چل کر آئے نہیں لائے گئے۔ تو اس کے بعد اس کی وضاحتیں دے رہے ہیں، اس کی وضاحت تو نہیں دے رہے بلکہ وہ تو ٹویٹر پر ٹرینڈ بن گیا نا۔ اب ٹویٹر پر ٹرینڈ جب بن گیا تو عامر لیاقت صاحب نے کہا کہ جی عامر لیاقت ٹی وی پہ بولے تو بھی ٹرینڈ بنتا ہے، عامر لیاقت فلاں کرے تو بھی ٹرینڈ بنتا ہے، اور اگر میڈیا اپنا پارلیمنٹ میں بولے تو بھی ٹرینڈ بنتا ہے۔ یہ تو ضرور ہے، عامر لیاقت ایک پاکستان کا بہت بڑا نام ہے،
اب بہت بڑا نام ہے، وہ کہتے ہیں کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو وہ اس سے فرق نہیں پڑتا بھائی کو، کیونکہ عامر لیاقت صاحب جس طرح مسلسل کل پرسوں سے بیتابی کے ساتھ ٹویٹ کر رہے تھے، اور پھر جس طرح بیتابی سے پہنچے، پھر وہ علی زیدی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے تصویر بنوائی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، تو بہرحال وہ عامر لیاقت ظاہر ہے وہ ان کو آرٹ آتا ہے اپنی میڈیا میں رہنے کا، خبروں میں رہنے کا، اور ویسے بھی وہ ایک نامی گرامی ٹی وی ہوسٹ ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے عامر لیاقت صاحب۔ تو بہرحال تو وہ عامر لیاقت صاحب کا معاملہ، لیکن دوسرا معاملہ تھا شہباز گل صاحب کا۔ اب شہباز گل صاحب جب فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے، باقی چیزیں بتا رہے تھے، اپوزیشن نکمی ہے، نالائق ہے، ان کو اپنی حکمت عملی چینج کرنی چاہیے، ان کو شکست ہونی تھی، اچھا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر بات کرتے اور اپنی جو تجاویز دے رہے تھے وہ دیتے، تو وہ ایک اس پر بات کر چکے ہوئے کہ کتنا اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کا حکومت کا ارادہ تھا، اور کس طرح، کیونکہ ہم رپورٹ بھی تو کر رہے ہیں نا ساتھ ساتھ چیزیں، کہ جو اسپیکر کو کہا گیا کہ انگیج کرو اپوزیشن کو، اور پھر مشترکہ اجلاس بلایا گیا، ایک بار نہیں 3-4 بار ایسا کیا گیا، اور اسپیکر کو کہا گیا کہ جی پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام لے لو، پارلیمانی کمیٹی کے لیے نام لینے کے لیے جو تحریک پیش ہونی تھی وہ تحریک تک پارلیمنٹ میں پیش نہیں، اور 8-8 دن جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اجلاس میں کورم پورا نہیں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں پتہ ہے ہمیں کہ کتنی حکومت سنجیدہ تھی اپوزیشن کو آن بورڈ لینے میں، اور حکومت نے لینا نہیں تھا آن بورڈ اپوزیشن کو، کیونکہ عمران خان صاحب کو ہر صورت الیکٹرانک ووٹنگ مشین اسی شکل میں چاہیے تھی جس شکل میں انہوں نے خواب دیکھا ہوا ہے۔ اب وہ خواب پتہ نہیں جاگتے دیکھا ہے، سوتے دیکھا ہے، وہ کسی نے کہا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بغیر اب چارہ نہیں ہے، وہ جادوئی مشین ہے نا، کسی نے سے مراد میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے، ظاہر ہے جو لوگوں کی پلس دیکھتے ہیں نا عوام کی، کہ بھئی عوام آپ کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں۔ مریم نواز صاحب آج وہ پی ایف یو جے کے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے بتا رہی تھی، اور یہ بات غلط نہیں تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ جی لوگ اپنا ٹی وی چینلز جب جاتے ہیں عوام میں حکومت کی کارکردگی کے متعلق، مہنگائی کے متعلق بات کرنے، تو ان کو میوٹ کرنی پڑتی ہیں آوازیں۔ اب ظاہر آوازیں میوٹ کرنی پڑتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ لوگ اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، لوگ واقعی اتنا بڑا منہ کھول کے نا، مطلب تنگ اتنے آئے ہوئے ہیں لوگ۔ تو بہرحال تو وہ شہباز گل صاحب نے کہا، اچھا اس حکومت نے ایک اور بھی چلایا ہوا ہے نا فیک نیوز، کہ بس فیک نیوز بسٹر اور فلاں پھر قوانین، یہ وہ۔ شہباز گل صاحب جب فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، میڈیا ٹاک کر رہے تھے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر، تو انہوں نے فواد چودھری صاحب نے جسٹ پاز ہی لیا ہے، کیونکہ ابھی بات کر رہے تھے، تو وہ بیچ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی میں ایک اور معذرت کے ساتھ میں نے آپ سے اجازت کے بغیر ایک کام کیا تھا، میں نے میڈیا پر ٹکر چلوا دیے تھے کہ وزیر اعظم آج خطاب کریں گے، حالانکہ وزیر اعظم نے خطاب نہیں کرنا تھا، میں نے یہ شرارت کی تھی آپ کی اجازت کے بغیر تاکہ اپوزیشن پارلیمنٹ میں واپس آ جائے۔ یعنی اتنا، مطلب وزیر اعظم عمران خان صاحب کے وہ ہیں پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں یا کمیونیکیشن کے، سیاسی ابلاغ کے، پولیٹیکل کے وہ ہیں عمران خان صاحب کے معاون ہیں وزیر اعظم صاحب کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ایک جھوٹی خبر چلوائی ٹی وی پہ پرائم منسٹر کے آنے کی، کہ پرائم منسٹر صاحب آ رہے ہیں، اور وہ خبر میں نے صرف اس لیے چلائی تاکہ اپوزیشن انگیج ہو۔ اب وہ یہ سارا دن بیٹھ کے کہتے ہیں جی میڈیا جھوٹی خبریں چلاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو عجیب، مطلب ایک ہے نا، جیت بھی گئے آپ، تو جیت گئے ہیں تو جیتنے والے تو ذرا وہ اس کا انداز جو ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے، باوقار انداز ہوتا ہے، مطلب چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو بہرحال اور جیت کیسے گئے وہ تو بتا دیا نا عامر لیاقت نے، کہ یہ کیسے ممکن ہوا ہے اپنا جوائنٹ سیشن میں عمران خان کی حکومت کو یہ قانون سازی کروانا، یا پھر وہ اسپیکر صاحب نے جس طرح کیا۔ تو بہرحال اب اس پہ ظاہر رد عمل آنا تھا۔ اب سب سے بڑا رد عمل میں نے پہلے والے ویلاگ میں گزارش کی تھی کہ نواز شریف صاحب کا ہونا ہے۔ اب نواز شریف صاحب کیونکہ باقی تو بول بیٹھے نا، مطلب آج مریم صاحبہ بھی بول گئی ہیں، بلاول بھٹو زرداری بول گئے، شہباز شریف بول گئے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کوئٹہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ میر بھی کیا سادہ تھے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کہا ہوگا، بلاول بھٹو زرداری تو ظاہر ہے وہ ان کے اتحاد میں نہیں ہے، بلاول کو بھی کہہ دیا ہوگا انہوں نے، یا میاں نواز شریف صاحب کو کہا ہوگا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ لانگ مارچ کریں، آپ نے مجھے روک دیا، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے جو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر جو آپ نے مقابلہ کرنا تھا آپ نے کر کے دیکھ لیا، آپ وہیں جا کر اسی عطار کے لونڈے سے دوا مطلب پہنچ گئے، وہیں پر پہنچ گئے نا، اسی دواخانے پر جن کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں۔ یعنی وہی کہ وہ مریم نواز صاحبہ سے سوال ہوا تھا نا کہ آج جو انہوں نے صبح جو میڈیا ٹاک کی تھی اس پر ان سے سوال ہوا تھا ان ہاؤس تبدیلی کا، تو اس پر ابھی تک یہ ساری چیزیں سامنے نہیں آئی تھی، ابھی تو پارلیمنٹ کا اجلاس اس وقت ابھی بالکل بیچ میں تھا، ابھی قانون سازی تقریریں ہو رہی تھیں،
تو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جی ان ہاؤس تبدیلی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور ہم ان کی مدد کے بغیر، اور ہم ان سے مدد نہیں لینا چاہتے. یہ پہلے دن کا موقف ہے، اور اس میں بطور ایک سیاست کے طالب علم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو آپشن سارے اڈاپٹ کرنے چاہیے، سارے آپشن اختیار کرنے چاہیے، مقابلے کے لیے کوئی میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دھاندلی کا مطلب اگر یہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے نو کانفیڈنس موو لے کر آئے اور وہ ناکام ہو جائے گی، تو بالکل اسی طرح آپ نے کل کو الیکشن آنے ہیں، تو الیکشنوں میں بھی تو دھاندلی کا آپ کو بلاول بھٹو نے کہا نا کل کے الیکشن ہم نہیں مانیں گے. لیکن انتخابات نہ ماننے کا مطلب یہ ہے، یا دھاندلی کا پری پول ریگنگ کا جو الزام لگانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے الیکشن میں نہیں جانا، وہ فورم آپ نے استعمال کرنا ہے. تو بہرحال یہ مسلم لیگ نون کا، مریم نواز کا، ان کا سیاسی فیصلہ ہے، لیکن اس کے اوپر صرف اتنی سی بات تو کی جا سکتی ہے کہ اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے آج آپ کو شکست ہوئی ہے، اس سے پہلے آپ جیت بھی چکے ہوئے ہیں اسی فورم پہ. تو بہرحال جب ایک سنجیدہ معاملہ جائے گا، آگے بات جائے گی تو پھر پتہ چلے گا. لیکن اب ہے نواز شریف صاحب کا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہہ دیا، مولانا صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جی سیاست میں مداخلت نہ کریں، ہمیں دفاعی ادارہ عزیز ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس کو جلسوں میں ڈسکس کیا جائے، اس پر سوال اٹھے. تو آج 2-3 دن پہلے تک مولانا فضل الرحمان صاحب، یعنی کچھ عرصہ پہلے سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہو گئے، مریم نواز صاحبہ ہو گئی، یا نواز شریف صاحب ہو گئے، وہ اس طرح ڈائریکٹ فوج یا ان کے کرداروں کو جن کے اوپر وہ الزام لگاتے رہے ان کا ذکر نہیں کر رہے تھے. تو آج کی جو پارلیمنٹ کی کارروائی ہوئی ہے اس کے بعد پھر انہوں نے ڈسکس کرنا شروع کر دیا ہوا ہے، ذکر کرنا شروع کیا. آج مولانا صاحب نے بھی کیا ہے، مریم صاحبہ نے بھی کیا ہے. نواز شریف صاحب کب کریں گے، کس شکل میں کریں گے، کس طرح کریں گے، ان کو رپورٹ ساری کی ساری مل چکی ہوئی ہے. وہ مشورہ بھی کر رہے ہیں انہوں نے کہ اب لاہ عمل کیا ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ظاہر ہے سب سے امپورٹنٹ مشورہ ان کا اپنی پارٹی کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہوگا کہ جی اب کدھر جانا چاہیے. اور مولانا صاحب لانگ مارچ، مولانا صاحب کے پاس ایک ہی جو ہے کہ حتمی یعنی آخری وار جو مولانا صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ ہے سڑکوں پر. یا تو سڑکوں پر آپ لانگ مارچ اگر کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ پھر پارلیمنٹ کا بھی اگر آپ نے فورم استعمال کرنا. میری بات ہوئی ہے کچھ لوگوں سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے مفاہمت یا یہ جو پارلیمنٹ کے اندر رہ کر آپ نے اگر حکومت کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ سڑکیں نہ چھوڑیں. تو سڑکیں تو خیر پی ڈی ایم نے نہیں چھوڑی ہوئی تھی. آج پارلیمنٹ کا اجلاس بھی تھا اور آج ہی مولانا فضل الرحمان صاحب کوئٹہ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے، اسی ٹائم جس وقت یہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو بہرحال تو اب آخری چیز جو ہے وہ ہے مریم نواز صاحبہ. نواز شریف صاحب کا میں گزارش کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے ان کو ساری رپورٹ دے دی گئی ہے، اب وہ مشاورت کر رہے ہیں. تو آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر میاں نواز شریف صاحب اپنی لائن دے دیں گے کہ اب جانا کس طرف ہے، کیونکہ وہ انتظار کر رہے تھے. اور اس کے علاوہ اس کے اوپر عمل درآمد 20 نومبر کے بعد وہ جو ڈی جی عیسیٰ صاحب جو جا رہے ہیں ان کے جانے کے بعد پھر چیزیں اور چینج ہوں گی. فواد چوہدری صاحب نے کہا نا کہ جی بہت کہہ رہے تھے کہ صفحہ 1 نہیں صفحہ 1 تھا، یعنی وہ بات تو وہی کر رہے تھے نا کہ نوٹیفیکیشن کے معاملے پہ آرمی چیف اور وزیر اعظم میں تناؤ کی جو خبریں تھیں، ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن والا معاملہ جو ڈیلے ہوا تو اس کی وجہ سے سارا ڈسکس میں آئی تھی نا چیزیں کہ جی صفحہ 1 نہیں رہا. تو فواد چوہدری صاحب نے اس بنیاد پہ یہ بات کی. تو نواز شریف صاحب ظاہر ہے اب وہ جب عمل مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب اپنے کارڈ آہستہ آہستہ شو کرنا شروع کریں گے. بلاول بھٹو، پیپلز پارٹی، آصف زرداری وہ پارلیمنٹ کے اندر ابھی تک میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر لڑائی لڑیں باہر بھی لڑیں. تو اب وہ آگے چل کر یہ سارے ایک بھی ہو سکتے ہیں. اب آخری بات ہے مریم نواز صاحبہ والی. تو مریم نواز صاحبہ نے آج وہ جو خطاب کیا ہے صحافیوں کے پی ایف یو جے کے ایک سیمینار کو جو آزاد میڈیا کے اوپر تھا، پاکستان میں صحافت پر قدغنوں پر تھا، تو انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ جی یہ 20 تاریخ سے پہلے عمران خان صاحب کو آج وہ کہہ رہی ہیں کہ 20 تاریخ سے پہلے وہ چاہ رہے ہیں کہ دھونس دھاندلی جو بھی کرنا ہے نا، جو بھی خرابی کرنی ہے 20 تاریخ سے پہلے کر لیا جائے تاکہ وہ کوشش کرے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اور جنرل فیض صاحب کے لیے انہوں نے کہا کہ جنرل فیض صاحب جو ہے انہوں نے جنرل فیض حمید صاحب ان کے جانے سے پہلے قانون سازی کرنا چاہ رہے ہیں، جس طرح کی بھی قانون سازی ان کو درکار ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جنرل فیض صاحب نے اپنی جو ان کے خلاف چارج شیٹ ہے اس میں ایک گناہ کا اور اضافہ کر دیا ہے. مریم نواز صاحبہ یہ والی بات انہوں نے کی ہے فیصل آباد جلسے کے بعد. فیصل آباد کے جلسے میں انہوں نے نام نہیں لیا تھا، فیصل آباد کے جلسے میں نعرے بھی لگ گئے تھے، لیکن آج جو کچھ ہوا ہے اس میں وہ جو جملہ اگر آپ ملاتے ہیں عامر لیاقت کا اور فواد چوہدری صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات، پھر آصف زرداری صاحب والا جملہ کہ سب کو پتہ ہے کہ یہ مطلب کس طرح کامیاب ہو رہے ہیں یا کہ کون زور لگوا رہا ہے،
تو وہ اگر ساری چیزیں ساری باتیں اگر ملا لیں تو پھر کل ملا کے بات یہ ہوتی ہے کہ جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ پھر کہ جی ایک اور الزام، میں گناہ تو نہیں کہہ رہا، اپوزیشن کی طرف سے کم از کم جو جنرل فیض صاحب کے اوپر جو الوداعی ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے اوپر ایک اور الزام بھی اب آ گیا ہے۔ فواد صاحب کہہ رہے ہیں کہ صفحہ 1 ہے، تو وہ بھی اس طرف اشارہ ہی کر رہے ہیں، اپوزیشن کے الزامات کی تصدیق ہی کر رہے ہیں۔ اور عامر لیاقت نے تو جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا کہ بہت جملہ چل رہا ہے، ایک طرف پارلیمنٹ کی کارروائی ہے اور دوسری طرف ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔